أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وقال تبارك وتعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ. وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویح قبول فرمائے، ہماری تلاوت قبول فرمائے، اور ان اعمال کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب تک ہم نے ایمان کے 3 رکن رکین پر گفتگو کر لی۔ پہلے ہم نے اللہ پر ایمان، پھر ملائکہ، پھر اللہ کی کتابیں، ان 3 چیزوں پر تفصیل سے گفتگو کر لی۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو اس کی بہترین سمجھ عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری گفتگو ایمان کے چوتھے رکن پر ہے، اور وہ چوتھا رکن ہے الایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان۔ جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اللہ پر ایمان، اللہ کی رسولوں، اللہ کے ملائکہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ سب اللہ پر ایمان سے جڑی ہوئی موضوعات ہیں۔ اور اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ 2 ایسے رکن ہیں جن میں زیادہ زور ہے۔ یہ 6 ارکان میں یہ 2 زیادہ اہمیت والے ہیں۔ بقیہ رسولوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر، یہ سب اللہ پر ایمان کے حصے ہیں، اسے ایسے ہی سمجھنا چاہیے۔ تو چلیے گفتگو آغاز کرتے ہیں۔ رسولوں اور انبیاء پر ایمان، سب سے پہلی بات جو ہم اور آپ کو سمجھنی ہے کہ اللہ نے جب انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری لی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کتابوں کو ایسے ہی نہیں اتار دیا کہ آپ پڑھ لیں، آپ سمجھ لیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیشہ انسانوں میں سے بعض کو چنا اور انہیں یہ ذمہ داری دی۔ کیوں ایسا نہیں کرے گا جبکہ سب سے پہلا انسان جو زمین میں آیا، جو آدم علیہ السلام تھے، وہ خود اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا اور بعد میں اللہ نے انہیں زمین میں بھیجا۔ ان کی نسل جیسے ہی آگے بڑھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہی کی نسل میں سے بعض افراد کو چن کے یہ ذمہ داری ان کے کھاندے میں ڈالی کہ آپ اس امت کو سیدھے راستے میں ڈالیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے نبی جو تھے وہ آدم علیہ السلام تھے، وہ آئے زمین میں، ان کی نسل آگے بڑھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شروع کے 10 جنریشنز، آدم علیہ السلام کے بعد کہ 10 جنریشنز، 10 نسلیں جو اللہ ہی کی عبادت کرتی تھی، اور آدم علیہ السلام اور ان کے لڑکے شیث علیہ السلام، ان دونوں نے جو کچھ سکھایا اسی پر یہ لوگ عمل کرتے تھے، اور کوئی اختلافات نہیں تھے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو وہاں پر پہلی مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر لی، لوگوں کے اندر شرک پیدا ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شیطان نے سٹیپ بائی سٹیپ کوشش کی
اور لوگوں کو شرک کی طرف بلایا۔ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب رسول بھیجے وہ لوگ علم پر تھے، علم کی راہ پر چلتے تھے، تو شیطان انہیں بگاڑ نہیں سکا۔ اب جیسے ہی صحیح علم رکھنے والے ختم ہو گئے تو جہل عام ہو گیا، تو لوگوں کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو شیطان نے یہ کہا قوم والوں سے کہ تم کیا اپنے بڑوں کو بھول جاؤ گے، جو بڑے گزرے ہیں، جو شیش کے اولاد تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے مقرب بندے تھے، کیا تم ان لوگوں کو بھلا دو گے؟ تم لوگ کیسے لوگ ہو؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ کرے کیا؟ شیطان نے کہا کہ اگر تم انہیں بھلا دو گے تو اللہ کی عبادت کیسے کرو گے؟ وہی تو جانتے تھے سب کچھ دین۔ تو شیطان نے کہا کہ چلو تم لوگ ان کے بتوں کو بناؤ، انہیں اپنی اپنی عبادت گاہ میں رکھ لو، ان کی عبادت نہیں، انہیں صرف رکھ لو اپنے پاس، تاکہ جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آئے اور تمہارے اندر وہ ڈر پیدا ہو۔ تو قوم والوں نے شیطان کی اس بات پر لبیک کہا، انہوں نے بتوں کو بنایا، اپنے بڑے بزرگوں کی بتوں کو بنایا، ان کے چہرے بنائے اور ان کا جسم بنایا اور اپنی عبادت گاہ میں رکھ لی۔ اور جیسے ہی یہ قوم ختم ہوئی، دوسری قوم آئی تو شیطان نے کہا کہ یہ جو بتیں رکھی ہیں یہ صرف دیکھنے کے لیے تھوڑی ہیں، یہ جو تمہارے بڑے تھے ان کی سب کچھ سنتے تھے اور ان سے وہ توسل، ان سے وسیلہ ڈھونڈتے تھے۔ اللہ سے آپ براہ راست اللہ کو پکار نہیں سکتے، سیدھے سیدھے پہنچ نہیں سکتے، تمہیں چاہیے کہ ان لوگوں کا وسیلہ ڈھونڈو اور ان کے ذریعے سے اللہ کے قریب پہنچنے کی کوشش کرو، ہے کہ نہیں؟ تو لوگوں نے اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو پکارنا شروع کیا، یہ کہا کہ اے اللہ ان کے طفیل سے، ان کے وسیلے سے، یہ بزرگ ہیں، یہ جو کہہ رہے تھے اسی پر ہم عمل کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے ذریعے سے ہمارے مسائل حل کر دے۔ تو یہ اپنی دعاؤں میں انہیں پکارنا شروع کر دیا۔ جیسے یہ قوم ختم ہوئی، تیسری قوم آئی تو شیطان نے صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی تم سیدھے سیدھے اللہ کے پاس جا نہیں سکتے، تم گنہگار لوگ ہو، ہے نا، تمہاری یہ اوقات نہیں کہ تم سیدھے اللہ کو پکارو، ہے نا، تم کو چاہیے کہ ان بزرگوں کی عبادت کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ تو لوگوں نے سیدھے سیدھے ان بتوں کی عبادت شروع کر دی، اور جب نوح علیہ السلام آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پوری قوم اسی میں ڈوبی ہوئی ہے، شرک پھیل گیا ہے، نیک لوگوں کی تعداد بالکل کم ہو گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا رسول بنا کر، اور ان کے درمیان آئے تو یہ قوم ان کے خلاف کھڑی ہو گئی اور بہت بڑی گھمسان کی لڑائیاں شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام ان کے درمیان 950 سال رہے، اور نوح علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا۔ قرآن کے اندر ایک مستقل سورہ ہے جس کا نام سورہ نوح، اس میں نوح علیہ السلام نے، اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نوح علیہ السلام نے انہیں کیسے کیسے پکارا۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں رات دن ان لوگوں کو میں نے بلایا، انہیں سیدھے راستے میں بلایا، انہیں سمجھایا، ہر چیز سمجھائی، لیکن یہ قوم سمجھنے والی نہیں۔ 950 سال کی دعوت کے بعد نوح علیہ السلام مایوس سے ہو گئے، 1000 بار بلایا گیا، کتنی بار بلاؤں میں، لیکن یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، مذاق اڑاتی ہے، ٹھٹا مذاق اڑاتی ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوا، آخر کار اتنی لمبی مدت کے بعد انہوں نے اپنی قوم پر بدعا بھیجی، کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا، کہا اے اللہ اس زمین میں ان لوگوں کو گھومنے مت چھوڑنا، اے اللہ اگر یہ زمین میں رہیں گے، اگر یہ جنیں گے تو پورے کفار، نرے کفار، کٹر کفار یہ لوگ جننے والے ہیں، اے اللہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا۔ تو نوح علیہ السلام نے سیدھے سیدھے انہیں بدعا دے دی، اور جیسے ہی نوح علیہ السلام کی بدعا انہیں لگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ چلو کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو پھر قوم والوں نے ٹھٹا مذاق اڑایا، کہا کہ اس صحرا میں کشتی بنا رہے ہو، کیسے عقل مند آدمی ہو تم؟ نوح علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، کشتی بنائی، اور اللہ کا حکم ہوا کہ جتنے بھی جانور ہیں ان میں کا جوڑا ڈال لو، اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لا چکے ہیں انہیں کشتی میں چڑھا لو، اب وہ آندھی آنے والی ہے، وہ طوفان آنے والا ہے جو اس سے پہلے والوں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اب اس کے بعد دنیا بدلنے والی ہے۔ تو ایسی تیز ترار طوفان شروع ہوئی کہ پورے زمین پانی میں ڈوب گئی، اور لگاتار بارش پڑتی رہی، اور پورے کی پوری زمین جتنی بھی قوم کے لوگ تھے سب ڈوب گئے، سب ختم ہو گئے، سب کو اللہ نے مار دیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کو حکم ہوا وہ ایک ایسی پہاڑی پر رکے جس کا نام جودی تھا، قرآن کہتا ہے وہاں سے دوبارہ زندگی شروع ہوئی، اللہ نے زمین سے پورے شرک کو پاک کر دیا، اتنا شرک پھیل گیا تھا۔ تو یہ تھے نوح علیہ السلام۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے طور سے لوگوں کو بھیجا جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے، جنہیں رسول کہا جاتا ہے. وہ اللہ کے پاس سے پیغام لاتے ہیں اور وہ اللہ کے اس پیغام کو سناتے ہیں اور اس پیغام پر کیسے عمل کرنا چاہیے اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر ایسے عمل کرنا چاہیے، یہ اللہ چاہتا ہے اور یہ کام کریں گے تو اللہ کو خوش کر ڈالو گے. تو یہ سارے کام کر کر دکھاتے تھے، پریکٹیکل یہ اپنی زندگی جیتے تھے تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر عمل کر سکے. اللہ نے ایسے ہی اس دنیا کے نظام کو چلایا ہے اور دنیا کے قاعدے قوانین ایسے ہی چلتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگ بھگ 1,25,000 انبیاء بھیجے. کتنے؟ 1,25,000 انبیاء. بعض روایتوں کے مطابق 1,24,000 انبیاء. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا. انبیاء علیہ السلام پے در پہ آتے تھے اور کوئی ایسی قوم نہیں تھی جس میں اللہ نے کسی نہ کسی نبی کو نہیں بھیجا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا آتا ہے، ہدایت سکھانے والا آتا ہے. تو اللہ نے ذمہ داری لے رکھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آپ لوگوں کے پاس میرے طرف سے ہدایت آئے گی، اگر تم ہدایت پر عمل کر لو گے نہ ڈرنے کی بات ہے نہ غم و ملال ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، 1,25,000 انبیاء آئے. ان میں سے بعض ہیں جنہیں رسول کہا جاتا ہے. ایک ہے رسول اور ایک ہے نبی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ سے پہلے نہ کوئی نبی بھیجا نہ کوئی رسول بھیجا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی اور رسول میں فرق ہے. نبی اور رسول میں فرق ہے. اللہ نے فرق کر کے دکھایا کہ آپ سے پہلے نہ ہم نے رسول بھیجا نہ نبی بھیجا. یہاں تک کہ اگر کوئی نبی کوئی پڑھتا تو شیطان اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا. ہم شیطان کے اس خلل سے نبیوں کو بچاتے ہیں. یہ پوری آیت ہے. تو اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اور رسول میں فرق کر کے دکھایا، کہا کہ یہ ہے رسول اور یہ نبی، دونوں میں فرق ہے. اب یہ تو معلوم ہو گیا کہ دونوں میں فرق ہے. ایک مشہور صحابی ہیں جن کا نام براء ابن عازب رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سوتے وقت کی دعا سکھائی. کہا اے براء، جب تم بستر پر چلے جاؤ، لیٹنے کی تیاری کرو تو سب سے پہلے وضو کرنا، وضو کرنے کے بعد سیدھے ہاتھ طرف سر رکھ کے لیٹ جانا اور پھر اس دعا کو کہنا. کیا کہنا؟ اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجا ولا ملجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اے اللہ، میں نے میرے پورے معاملات تیرے سپرد کر دیا. اے اللہ، میرے پورے معاملات کی ذمہ داری میں نے تیرے ہاتھ میں دے دی. اے اللہ، میرے پیٹھ اور میرے پورے جسم کو اے اللہ میں نے تیرے پاس بھیج دیا، پناہ گزین کر دیا تیرے پاس. اے اللہ، تیرے علاوہ کہیں اور پناہ لینے کے لیے جگہ نہیں ہے، تیرے ہی پاس پناہ لیا جاتا ہے. اے اللہ، میں نے جو کتاب تو نے نازل کی اس پر میں نے ایمان لا لیا، اور میں نے تو نے جو رسول بھیجا، تو نے جو نبی بھیجا اس پر میں نے ایمان لا لیا. یہ پوری دعا ہے، یہ دعا کا معنی ہے. اب اس میں براء بن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا یاد کر کے دوبارہ سنایا. تو میں نے کہا آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا وبنبیک الذی ارسلت. میں نے کہا وبرسولک الذی ارسلت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں، رسول مت کہو، کہو نبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا رسول مت کہو، کہو نبی. اگر رسول نبی ایک ہی معنی میں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کریکٹ کیا، کہا کہ نہیں، کہو بنبیک الذی ارسلت، تیرا نبی جسے تو نے نازل بھیجا ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ نبی اور رسول میں فرق ہے. لیکن کیا فرق ہے؟ کوئی بھی آدمی یا پھر کوئی شخص، کوئی بھی عالم خط کھینچ کے نہیں بتا سکتا کہ یہ رسول ہے، نبی ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اس تعلق سے اہل علم کے درمیان اختلاف پایا گیا ہے قدیم زمانے سے. اچھا، 1,25,000 نبی ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں. 313 رسول ہیں. عام طور پر رسول مخالف قوم کے طرف بھیجے جاتے ہیں، یعنی قوم والے مخالف ہیں، رسول آئیں گے تو جھگڑا ہوگا، ہنگامہ ہوگا، مار دھاڑ ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، ہنگامی ماحول ہوتا ہے، وہاں پر رسول بھیج جاتے ہیں.
نبی عام طور پر کسی رسول کے تابع ہوتے ہیں، کسی رسول کے تابع ہوتے ہیں. پہلے سے رسول آئے تھے، ان کی شریعت تھی اور ان کی شریعت کو یہ عمل کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. جیسے ہم ہارون علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، جیسے ہم ایوب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے اور لوگوں کو اسی کی ترغیب دیتے تھے. تو ان کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی کتاب نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے والے رسول کی وہ اتباع کرتے تھے. دوسرا فرق یہ ہے کہ رسول وہ ہے جس کے پاس پوری شریعت آتی ہے، پورے لاس اس کے پاس، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ایک پورا سیٹ، پوری شریعت اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول کو دیتا ہے. نبی کسی پہلے والے رسول کی اتباع کرتا ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے. اور رسولوں کو عام طور پر کتابیں دی جاتی ہیں، انبیاء علیہ السلام کو کتابیں نہیں دی جاتی، اگرچہ کہ بعض جگہ بعض صحیفوں کا ذکر آیا ہے، ورنہ مکمل کتاب یہ صرف رسولوں کو دی جاتی ہے. تو یہ چند فروقات ہیں، چند ڈفرنسز ہے، جس میں آپ کو باتیں سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. بہرحال تو رسول ایک ہے اور ایک نبی ہے، دونوں میں فرق ہیں. تو 313 رسول ہیں. رسولوں میں 5 ایسے رسول ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں کہا اولو العزم من الرسل. رسولوں میں 5 اسپیشل رسول ہیں جنہوں نے ساری دنیا میں انقلاب برپا کیا. ان کے آنے کے بعد دنیا بدل گئی، ان کے آنے کے بعد دنیا کی دھارا بدل گئی، لوگوں کی سوچ بدل گئی. تو بہت بڑا انہوں نے ریولوشن کیا. وہ 5 رسول ہیں. سب سے پہلے نوح علیہ السلام، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 رسول ہیں جنہیں اللہ نے کہا اولو العزم من الرسل. یہ وہ رسول ہیں جن کے پاس زبردست عزم، زبردست ہمت، زبردست حوصلہ، مخالفت کے سامنے کھڑے ہونے کی وہ طاقت اور غیر معمولی صبر. ان 5 لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا. اور واقعی یہ 5 لوگ ساری دنیا کی تاریخ میں مختلف زمانوں میں آئے، اور ایسے زمانے میں آئے جہاں پر انسانیت موڑ لے رہی تھی، اور یہ آئے، انہوں نے سب کچھ بدل دیا. یاد رکھ لیجئے گا، سب سے پہلے نبی تھے وہ تھے آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلے رسول تھے نوح علیہ السلام. وہ کیوں؟ آدم علیہ السلام آئے تو کوئی تھا ہی نہیں، وہ پہلے انسان تھے، کوئی مخالف نہیں. وہ آئے، اللہ نے جو انہیں سکھایا انہوں نے اپنے لوگوں کو سکھایا. اور اس کے بعد ان کے لڑکے، پھر لڑکے کے لڑکے شیث علیہ السلام آئے، انہوں نے آدم علیہ السلام کی چیزیں لوگوں کو سکھائی. کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ادریس علیہ السلام آئے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور ان کے زمانے میں، ادریس علیہ السلام کے زمانے میں پہلی مرتبہ برے لوگ دیکھے گئے، یعنی پہلی مرتبہ لوگ گناہ کرتے ہوئے دیکھے گئے، ورنہ اس سے پہلے گناہ کا تصور تھا ہی نہیں. سب کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، گناہ کا تصور بہت ہی کم تھا. ادریس علیہ السلام کے زمانے میں 2 فرقے بن گئے، یعنی ایک نیک لوگوں کا فرقہ جماعت اور برے لوگوں کی جماعت، اور ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی. کہا جاتا ہے ادریس علیہ السلام پہلے آدمی تھے جنہوں نے اللہ کے راہ میں لڑائی لڑی ہے. تو یہ جو 5 رسول ہیں ان میں آدم علیہ السلام نہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام نبی تھے. اور رسول پہلے تھے، وہ تھے نوح علیہ السلام، چونکہ وہ آئے تھے ایسی قوم کے پاس جو خطرناک بت پرست تھی. وہ آئے، جھگڑے ہوئے، مار دھاڑ ہوا، خون خرابے، ان کے کئی لوگ مرے، اول مرے، ہنگامہ ہوا، ملک چھوڑا گیا، بستی چھوڑی گئی، بہت بڑا انقلاب ہوا. تو یہ تھے پہلے رسول، وہ تھے نوح علیہ السلام. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ جو تھا وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو پورے کایا کو پلٹ دیا ہے کہ نہیں، پورے کایا کو پلٹ دیا. ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ امام الانبیاء. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے سب انہی کے نسل سے آئے. اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک ٹائٹل تھا امام التوحید. یہ جہاں کہیں بھی گئے توحید کا ڈنگا بجایا. دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں یہ نہیں گئے تھے جہاں کہیں بھی گئے توحید کا پیغام سنایا. کام ہی یہی تھا. نکل جاتے ملک، کبھی مصر گئے، کبھی عراق گئے، کبھی شام گئے، جہاں کہیں بھی گئے وہاں کے بڑے لوگوں سے ملاقات کی اور سیدھے سیدھے دعوت دی. اور قرآن کے اندر نمرود سے ان کا جو مناظرہ ہے قرآن بیان کرتا ہے، نمرود کے پاس گئے، کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، تو خدا ہو نہیں سکتا، ایک اللہ ہے. نمرود نے کہا کہ نہیں، میں خدا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد ابراہیم نے کہا کہ خدا تو وہ ہے جو موت دیتا ہے اور حیات دیتا ہے. نمرود نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے. تو اس نے ایک قیدی کو بلایا جس پر موت لکھی ہوئی تھی، یعنی اس پر فیصلہ یہ ہوا تھا کہ موت مرے گا وہ. تو نمرود نے اسے رہا کر دیا. یہ ایک جو تھا جسے رہا کرنا تھا اسے بلا کے قتل کر دیا. ابراہیم نے کہا کہ پاگل دکھتا ہے آدمی، ہے نا، اس کے ساتھ گفتگو کریں گے تو ویسٹ ہے. سیدھے سیدھے ٹارگٹ پر لگایا. کہا کہ بھائی میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. اب چلو یہ کیا کرے آدمی. اور خاموش رہے گا نمرود. اور نمرود کو غصہ گیا اور اس کے بعد اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا.
تو نمرود سے انہوں نے مناظرہ کیا اور بابل والوں سے مناظرہ کیا. بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، قوم والوں کے ساتھ تھے. ان کے والد جن کا نام آزر تھا وہ خود بہت بڑے بت پرست تھے. یہ عراق میں ان کی پیدائش ہوئی. عراق میں ایک بستی ہے جس کا نام تھا اور. اس بستی میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے جو والد تھے بہت بڑے پجاری تھے. ساری بستی انہیں مانتی تھی اور ان کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. بچپن سے اللہ نے انہیں سمجھ دے دی اور بچپن سے شرک سے نفرت کرتے تھے. بہت سارے بت خود ان کے والد بناتے تھے. اور ایک مشہور میلہ آیا، سب لوگ میلے میں چلے گئے، انہوں نے پوری بتوں کو توڑ دیا. قوم والے آئے، پوچھے کہ بھئی کس نے توڑا؟ تو ابراہیم نے کہا کہ میں نہیں، یہ دیکھو جو بڑا بت کھڑا ہوا اس نے توڑا ہے. قوم والوں نے ان سے جھگڑا کیا. پھر قوم والوں کو وہ تو لمبا قصہ ہم سب جانتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام امام التوحید وَأَذِّن فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ بِالْحَجِّ، اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم آپ اعلان کریے، لوگ آئیں گے. تو کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام عرب کے زمین کے، شام کی زمین کے کوئی پہاڑ نہیں چھوڑے، سب پر گئے، سب لوگوں کو توحید کی طرف بلایا. اور ان کا لقب ہے امام الضیفان، مہمان نواز، مشہور مہمان نواز تھے. اور ایک 3 فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام سے ملنے اور ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا کاٹ کے ان کی خدمت میں رکھ دیا اور تینوں نے کھایا نہیں. تو ابراہیم ڈر گئے، کہا کہ کیا تم لوگ کھاؤ گے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کھائیں گے. کہا ہم تو ملک ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں لوط کے پاس بھیجا ہے، ہم تو آپ سے سلام کر کے جانا چاہتے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام نے فوراً لوط علیہ السلام کا نام سنا، پہچان گئے کہ اب ان قوم پر بربادی آنے والی ہے، عذاب آنے والا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی طرف سے وہ فرشتے سے جھگڑنے لگے. فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم آ گیا ہے. تو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے پوری تفصیل ہے اور پورے قرآن میں اللہ نے ابراہیم کو کہا ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، ایک ابراہیم اکیلا ایک پوری امت ہے. ابراہیم اکیلا پوری امت تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی ملت کی اتباع کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے کہ میں ابراہیم کی دین کی اتباع کرتا ہوں اور یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یہ سب ابراہیم نے اپنی قوموں کو کہا، اپنی قوم والوں کو کہا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام ایک مستقل دنیا ہے. تو یہ ہو گئے نوح، اس کے بعد ابراہیم، اور اس کے بعد آئے موسیٰ. اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات کی کتاب نازل کی. ان کے پاس مستقل شریعت تھی اور بنی اسرائیل کی پوری ذمہ داری ان کے پاس تھی. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر کیسے نبی بنے، اور تھے وہ فرعون کے گھر میں، ان کی پرورش ہوئی فرعون کے گھر میں اور بچپن سے اللہ نے ان کی حفاظت کی. جب پیدا ہوئے تو بچوں کو مارنے کا حکم تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا. ایک ڈبے میں رکھ کے ان کی والدہ نے چھوڑ دیا تھا، وہاں سے ان کی حفاظت ہوئی. وہ چلے گئے تھے آسیہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے پاس، جو فرعون کی بیوی تھی لیکن مومنہ تھی، اور ان کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی. فرعون کے آنکھوں کے سامنے پرورش ہوئی اور بڑے ہوئے تو فرعون کی مخالفت ہو گئے اور اس کے بعد وہاں سے وہ چھوڑ کر چلے گئے. ایک صاحب جو جن پر ان کا ہاتھ اڑ گیا تو وہ صاحب انتقال کر گئے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے مدین چلے گئے. مدین میں رہے اور وہاں سے ان کا مقصد تھا کہ نکل جائے مکہ کی طرف، لیکن راستے میں اللہ نے انہیں نبی اور رسول بنا دیا. کہا کہ نہیں، کہاں جا رہے ہو؟ واپس جاؤ فرعون کے پاس. کہا جس کے پاس سے بھاگ کر آیا ہوں. کہا کہ ہاں وہیں جانا ہے تمہیں. موسیٰ نے کہا کہ میں کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں، میں اکیلا نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا کہ چلو ہارون کو بھی نبی بنا دیا، اب تم دونوں جاؤ. اذهبا وقولا له قولا لینا، جاؤ اس کے پاس نرم بات بولو. نرم بات سے دل بدلتے ہیں. اللہ اکبر. فرعون اور نرم بات. اور موسیٰ علیہ السلام گئے اور ویسے ہی ان سے گفتگو ہوئی لیکن فرعون نے نہیں مانا. اس کے بعد مقابلے ہوئے ہے نا، اس کے بعد معجزے دکھائے گئے لیکن فرعون آخر تک نہیں مانا اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر مصر چھوڑ دیا. لیکن فرعون کو یہ بات لبھائی نہیں. اس نے بنی اسرائیل کو قتل کرنے کے لیے اپنا پورا لشکر لے کر اتر گیا اور تعاقب میں آیا. اس کے بعد اللہ نے سمندر میں ڈبو دیا. وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا. اس کے بعد آئے قوم والے یہ بنی اسرائیل، ابھی اتنا بڑا معجزہ دیکھا، دونوں پانی کے پہاڑ دیکھے اور اللہ نے بیچ میں سے انہیں نکال دیا. اتنا بڑا معجزہ دیکھا لیکن اس کے باوجود جیسے ہی پار کر کے اس طرف پہنچے تو دیکھا کہ بعض لوگ بت کی عبادت کرتے ہیں، جھاڑوں کی عبادت کر رہے تھے. قوم والوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں بھی ایسا ایک جھاڑ چاہیے عبادت کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اتنے نافرمان ہو، اتنے بے سمجھ ہو. اللہ کا پھٹکار ان پر اترا اور اللہ نے انہیں 40 سال تک سینا کے صحرا میں گما دیا. بھول بھلیے میں گھومتے رہے، راستہ ملا ہی نہیں. حالانکہ جا رہے تھے بیت المقدس کی طرف، کیونکہ مصر سے نکلیں گے تو وہیں تو جائیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی بیت المقدس کے تھے، وہیں سے آئے تھے، واپس وہیں جانا تھا. لیکن بھٹک گئے اور اسی عالم میں یعنی اسی صحرا میں
موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے، ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بعد میں ایک نبی آتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد جن کا نام تھا یوشع بن نون، ان کی سرپرستی میں بنی اسرائیل دوبارہ بیت المقدس میں داخل ہوتی ہے، جو کہ آج بھی یہودی یاد رکھے ہوئے ہیں، ان کی تاریخ میں بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو یہ تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد آئے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، ان کے لیے فیصلہ کن الٹیمیٹم تھے۔ اللہ نے کہا کہ بہت سارے رسول بھیج دیے، بہت سارے انبیاء بھیج دیے، یہ تمہارے لیے آخری رسول ہے، اب انہیں مان لو۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام آئے، حالانکہ آئے بنی اسرائیل کے لیے، اور بنی اسرائیل کون؟ موسیٰ کو ماننے والے، ان کے پاس تورات کی شریعت سب کچھ تھی، لیکن پورے اتنے بگڑے ہوئے، اتنے جادو ٹونے میں پڑے ہوئے، اتنے شرک میں پڑے ہوئے کہ اللہ اکبر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تو روز جھگڑے، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ رسول ہے۔ حالانکہ بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل، مسلمان قوم تھی اس زمانے کی، لیکن عقیدے میں اتنی بگاڑ، اتنا کفر، اتنا شرک تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کہا گیا۔ اور آئے عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے شروع سے بنی اسرائیل ان سے مخالفت کی۔ یاد رکھ لیجئے بنی اسرائیل میں ہمیشہ علماء بنی اسرائیل ہوتے تھے اور ان کے درمیان انبیاء آتے تھے۔ یہ جو علماء بنی اسرائیل ہوتے تھے یہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے، اور جو کوئی بھی نبی آیا نیا حکم سنایا کہتے تھے کہ بھائی نہیں، موسیٰ کی شریعت میں ایسا نہیں، ہم تمہیں رسول معلوم ہے رسول نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کبھی کبھار 100 نبیوں کو کھڑا کے انہوں نے قتل کیا ہے، ایسی زبردست ظالم قوم تھی۔ تو آخری آئے عیسیٰ علیہ السلام، پیغام سنایا، اور ایسے جلیل القدر تھے، ایسے اللہ کا ڈر تھا، یہودی انہیں دیکھ کر ڈرتے تھے، اور بیت المقدس میں داخل ہوتے، جتنے بھی شرک کیے ہوئے چیزیں ہوتی تھی سب کو نکال کے باہر پھینکتے تھے، کسی کی ضرورت نہیں کہ ان کے سامنے آئے۔ اور اسی عالم میں تھے، بعد میں یہودیوں نے رومیوں سے شکایت کر دی، کہا کہ ایک آدمی آ گیا ہے جو ہمارے دین کو بدل رہا ہے، اور رومیوں سے انہوں نے مدد مانگی، تو رومیوں نے اعلان کر دیا کہ عیسیٰ جو ہے انہیں فوراً ارسٹ کیا جائے۔ تو یہ عیسیٰ کے تعاقب میں پڑ گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر ایک گفا میں چلے گئے، اور ان کے حوارین تھے، ان کے اصحاب تھے جن کی تعداد 12 کی تھی، جو ان پر ایمان لائے تھے، انہیں لے کر وہ گفے میں چلے گئے۔ وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آسمان کی طرف اڑا لیا، آسمان کی طرف اٹھا لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور ان کے جو 12 حوارین تھے زمین میں پھیل گئے، اور ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا سچا پیغام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں گئے، کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان میں بھی ان کا ایک شاگرد آئے تھے جو دور دور تک پیغام انہوں نے پہنچایا۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پہنچانے والے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے، تب تک اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا۔ جب پورے کے پورے ختم کر دیے گئے، اس کے بعد آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے۔ تو یہ ہو گیا عزیز ساتھیوں 5 جلیل القدر اولو العزم من الرسل، جن میں سب سے پہلے نوح، اس کے بعد ابراہیم، اس کے بعد موسیٰ، اس کے بعد عیسیٰ، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہنا کہ یہ اللہ کے طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، یہ جو بھی پیغام لائیں گے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، ان کا انکار کرنا کفر، ان کی چند باتوں کا انکار کرنا کفر، کسی بھی ایک رسول کا انکار کرنا کفر، یہ سب ایمان میں داخل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، یہ ماننا بھی ایمان میں داخل ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے انبیاء کا ذکر آیا ہے، لیکن قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تو 25 نبیوں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کے اندر 25 نبی اور رسولوں کا ذکر آیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آدم، اور اس کے بعد آگئے نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد ہود، صالح، ادریس، شعیب، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں 4 رسول تھے، 4 نبی تھے۔ ایک تھے ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اس کے بعد اسحاق ان کے لڑکے، اسماعیل ان کے لڑکے، اس کے بعد اسحاق کے لڑکے جن کا نام تھا یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ایوب علیہ السلام بھی تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں یوسف علیہ السلام بھی تھے، اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں الیاس تھے، ہے نا؟ نہیں، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایوب تھے، اور یونس کا ذکر بھی آتا ہے۔ بہرحال یونس کو بعض لوگوں نے بنی اسرائیل میں بھی شمار کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بعد سیدھے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ اور یوسف علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فاصلہ۔ 400 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام رسول بنا کر بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے ہارون علیہ السلام، 15 ہو گئے۔ اور ہارون علیہ السلام کے بعد اس کے بعد مختلف جگہوں پر رسول آئے۔ ایک تھے یونس علیہ السلام، ایک تھے الیاس علیہ السلام، ایک تھے الیسع، ایک تھے ذوالکفل۔ اس کے بعد آئے داؤد علیہ السلام، 20 ہو گئے۔ اس کے بعد آئے سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہو گیا آپ کے 25 رسول جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں 12 لڑکے ہوئے، ان میں سے شروع کے 2 یہ اللہ نے رسول بنایا، ایک تھے اسماعیل علیہ السلام اور ایک تھے اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے اور انہیں ابراہیم علیہ السلام لے کر آ کر انہیں مکے میں چھوڑ دیا تھا، وہ مکے میں رہنے لگے، اور چند سالوں بعد کہا جاتا ہے 16 سال کے بعد ان کے یہاں ابراہیم علیہ السلام کے یہاں جب ان کی عمر 99 سال کی تھی، اللہ اکبر، جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 تھی اس وقت پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام، اور یہ تھے فلسطین کے اندر، یروشلم کے اندر، بیت المقدس کے پاس۔ تو اسحاق علیہ السلام کے لڑکے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام یہ تھے وہیں پر۔ اس کے بعد ان کے یہاں 12 لڑکے ہوئے، اور ان کی 2 بیویاں تھیں، پہلے بیوی سے ان کے 10 لڑکے، دوسری بیوی سے 2 لڑکے، ایک کا نام تھا یوسف، دوسرے کا نام تھا بنیامین۔ اور یوسف علیہ السلام کا تو قصہ ہم جانتے ہی ہیں، بچپن میں ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ان کے بھائیوں نے مل کے ان کے خلاف سازش کی، کیسے ان لوگوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، اور کیسے اللہ نے انہیں کنویں سے بچایا اور انہیں پہنچا دیا مصر کی سرزمین میں۔ اور مصر میں گئے تو مصر کے گورنر نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنے گھر میں رکھ کے یوسف علیہ السلام کی پرورش کی، اور یوسف علیہ السلام اسی حالت میں تھے تو وہ واقعہ پیش آ گیا۔ بعد میں انہیں جیل میں جانا پڑا اور جیل میں رہے، اور جیل میں رہنے کے بعد پھر اللہ نے انہیں رہائی دی، اور جب باہر نکلے تو انہیں اب پورے ملک کا گورنر بنا دیا گیا۔ اور جب وہ گورنر بنے تو انہوں نے اپنے پورے خاندان کو، پورے بنی اسرائیل کو وہ بیت المقدس سے بلا کے انہوں نے مصر میں سیٹل کروا دیا۔ تو اسرائیل کون ہے؟ یہ ہے یعقوب علیہ السلام، اور ان کے جو 12 لڑکے ہیں یہی ہے بنی اسرائیل۔ اور یہ 12 لڑکوں کی اولاد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زندہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیے یوسف علیہ السلام کے بعد 400 سال تک کہا جاتا ہے یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو مصر کے اندر بہت عزت تھی، اور 200 سال تک ان کی حکومت تھی، اور وہ جو لوکل جو فرعونی تھے وہ ان کے ماتحت تھے۔ لیکن انہوں نے اتنی نافرمانیاں کی، اتنی روکردانیاں کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعونیوں کے ان کے سر پر بٹھا دیا۔ اللہ کا قانون ہے، جب تم کسی قوم کو ذلیل سمجھو گے، ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرو گے، انصاف نہیں کرو گے، دین کا کام نہیں کرو گے، دعوت کا کام نہیں کرو گے، جسے تم ذلیل سمجھتے ہیں نا، جسے تم گندا سمجھتے ہیں، انہیں اللہ طاقت دے دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم لوگ پیٹ پھیر کے بھاگو گے، میں یہ جو جسے تم ذلیل سمجھتے ہو، جو کچھ بھی نہیں سمجھتے نا، انہیں طاقت دے کے انہیں میں تمہارے سر پر بٹھا دوں گا۔ اللہ کا قانون ہے یہ، اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ بنی اسرائیل 200 سال تک پستی رہی۔ ان کے لیے تو فرعونیوں نے شہر سے انہیں باہر نکال دیا، ان کے لیے تو سلم ایریاز تھے، ندی کے بازو سلم ایریاز بنا دیے گئے تھے، وہاں رہتے تھے بنی اسرائیل، اسی لیے ان کے گھر کے پیچھے ندی تھی، تو بالکل سلم ایریا میں رہتے تھے، پورے کے پورے بنی اسرائیل سلم ایریا میں رہتے تھے، پورے آتے تھے شہر میں لیبر کا کام کرنے کے لیے، اور فرعونی انہیں خوب پیستے تھے۔ اب ایک مرتبہ ایک فرعون نے خواب دیکھا تو ایک نجومی نے کہہ دیا کہ تیری حکومت کی بربادی بنی اسرائیل کے ایک لڑکے کے ہاتھ میں ہے، اور فرعونی نے فوراً حکم دے دیا کہ بھائی بنی اسرائیل کے اگر مرد پیدا ہو تو مار دو، فوراً مار دو۔ تو انہوں نے کئی سال مردوں کو قتل کیا، صرف عورتیں رہ گئی تھی، چند مرد رہ گئے۔ تو بعد میں ان لوگوں نے سوچا کہ بھئی ہمارے لیے لیبرز کم پڑ رہا ہے، پھر بعد میں فرعون نے کہا کہ 1 سال مارو 1 سال چھوڑ دو۔ تو 1 سال جب چھوڑا گیا اس وقت پیدا ہوئے ہارون، اور 1 سال جب مارنے کا تھا اس وقت پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد ان کی والدہ نے انہیں تابوت میں رکھ کے بھیج دیا اور باہر آئے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو یہ دوبارہ نکال کر لے کر گئے بیت المقدس۔ تو یہ عزیز ساتھیو یہ انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا ذکر آپ نے سنا، جن میں سے اگر آپ قرآن میں مطالعہ کریں گے تو قرآن نے کبھی ترتیب بیان نہیں کیا۔ اگر آپ قرآن میں یہ انبیاء علیہ السلام کو جوڑ کر اگر کوئی آیت یہ سارے نبیوں کو جوڑا گیا ہے تو لگ بھگ 17 نبیوں کو ایک جگہ جوڑا گیا ہے سورہ انعام کے اندر، لیکن کوئی ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے۔ پہلے داؤد کا نام ہے، بعد میں یوسف کا نام ہے، جبکہ دونوں کے درمیان آسمان زمین کا فاصلہ ہے۔ تو یہ ترتیب اگر آپ غور سے اس کا مطالعہ کریں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سے ٹھیک ٹھیک ذکر کیا ہے۔ اللہ نے وہاں پر ترتیب آ کر ان کی کامیابیوں کی بنیاد پر، ان کے کارناموں کی بنیاد پر اللہ نے ترتیب دی ہے۔ پھر کبھی موقع ملے گا تو ان آیتوں پر تفسیر کرنے کا، تو ہم بتائیں گے کہ کیوں ان آیتوں میں بعض انبیاء کو آگے بعض کو پیچھے کیا گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے۔ فی الحال اب بات آگے بڑھائیے،
اب موسیٰ علیہ السلام وہ تو نکل گئے تھے بیت المقدس سے، مصر سے بیت المقدس کے لیے، اور اس کے بعد یوشع بن نون آئے جن کا ذکر حدیث میں قرآن میں نہیں ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے. انہوں نے بیت المقدس میں کنہیں پہنچا دیا؟ بنی اسرائیل کو پہنچا دیا. اور جب وہ لوگ واپس گئے تو دوبارہ انہیں طاقت ملی اور وہاں پر ان کی سلطنت قائم ہوئی اور کئی عرصے تک ان کی طاقت قائم رہی. اس کے بعد زمانہ آیا داؤد علیہ السلام کا، اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ اکبر انہیں زمین میں طاقت ملی. ان کا جو دور تھا اسے آج تک یہودی یاد رکھے ہیں. اگر آپ یہودیوں کا یہ جو اسرائیل کا جو فلیگ ہے اسے دیکھیں گے تو اوپر سے ایک بلو پٹا ہے، نیچے سے بلو پٹا ہے، اور بیچ میں ایک سٹار بنا رکھا ہے. یہ جو اوپر کا بلو پٹا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے یوفرٹس ریور، جسے عربی میں کہتے ہیں فرات کی ندی، اردو میں بھی کہتے ہیں. یہ ہے عراق کے اندر. اور نیچے ہے نیل کی ندی، یہ ہے مصر کے اندر. ان کا کہنا یہ کہ عراق اور مصر کے درمیان جو کچھ بھی علاقہ ہے اس میں پورا عرب داخل ہے. یہ سارے کا سارا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں داؤد علیہ السلام کے ماتحت تھا. اور بیچ میں انہوں نے ڈیوڈ داؤد علیہ السلام کو کہتے ہیں سٹار ڈالا ہے، مطلب کہ یہ دونوں جگہوں پر جیسی ان کی حکومت تھی ہم دوبارہ اسے لانے والے ہیں. اسی کو گریٹر اسرائیل کہتے ہیں، اسی کو وہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں. یہ ایسا خواب ہے، اس کے لیے ساری دنیا کو لوگ مار دیں تو مار دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. جتنے لوگوں کو ذبح کرنا ہے کر دیں گے. انہیں صرف اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے یہ جو کچھ چاہے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ جو داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا ان کے لیے بڑا ہی گولڈن پیریڈ تھا. اور داؤد علیہ السلام کا ایک محل بنا ہوا تھا، اس پہاڑ کا نام تھا صہیون. اسے یہ لوگ انگلش میں کہتے ہیں زیون. اور اسی پہاڑ کی نسبت سے بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے زیونسٹ، ہے نا، زیونزم. یعنی داؤد علیہ السلام کی جو حکومت تھی، پولیٹکس جو تھی، ان کی طاقت جو تھی وہ دوبارہ واپس لائیں گے. دیکھیے یہودیوں کے درمیان دو ہیں، ایک ہے جوڈائزم فالو کرنے والے، ایک ہے زیونزم. جوڈائزم یہ آرتھوڈاکس ہیں، یعنی سیدھے سیدھے یہودی ہیں، ان کا تعلق صرف عمل سے ہے. یہ بھی مستقل ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے، انہیں ہم کو جاننا ضروری ہے. اگر آپ دشمن کو نہیں جانیں گے تو اس کے حملے کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم لوگ یہودیوں کو جانتے ہی نہیں ہیں اور غیر معمولی لوگ ہیں، ہے نا، ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. تو یہ جو یہودی ہیں، یہ جوڈائزم ہے، یہ آرتھوڈاکس ہوتے ہیں. ان کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، ان کے مرد داڑھی رکھتے ہیں، یہ پورے دیندار ہوتے ہیں، یہ عبادت گاہ میں ہوتے ہیں، ان کی نمازیں ہوتی ہیں. اگر آپ ان کی نمازیں دیکھیں تو بالکل ہماری نمازیں جیسی ہے، ان کا رہن سہن ہمارے جیسا ہی ہے، لیکن دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ورنہ ایک خدا کو ماننے والے بھی ہیں. اب اس میں سے ایک گروپ ہے جنہیں زیونسٹ کہا جاتا ہے، زیونزم کو فالو کرنے والے. زیونزم کا معنی کیا ہے کہ دوبارہ پالیٹکس میں آئیں گے، یہاں پر ہم حکومت قائم کریں گے. 2000 سال کے بعد ان کے پاس پھر یہ حکومت ملی ہے، یہ ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے. آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کیسے غزہ کو انہوں نے برباد کیا، کیسے وہاں کے لوگوں کو برباد کیا، کیسے دھیرے پورے فلسطین کو انہوں نے پکڑ لیا. دعویٰ یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، اللہ کے ہم بہت ہی چہیتے اور بہت ہی پسندیدہ قوم والے ہیں. تو یہ زمین کو اللہ نے ہمارے لیے واپس کیا ہے، اب یہاں پر ہم گریٹر اسرائیل قائم کر رہیں گے. یہ ان کا یہ ہے. تو داؤد علیہ السلام کا زمانہ بہت ہی اہم زمانہ ہے. داؤد علیہ السلام کے بعد ہم جانتے ہیں داؤد علیہ السلام کی بہت ہی زبردست حکومت تھی. اللہ نے ان کے لیے لوہا آسان کر دیا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا پگھلا دیا تھا. کیا مطلب لوہا پگھلا دیا تھا؟ یعنی یہ ایسے انڈسٹریز انہوں نے بنائے، ایسے مینوفیکچرنگ یونٹس بنائے جس میں لوہے کے چیزوں کو بناتے تھے، ہتھیار بناتے تھے، ساری دنیا میں ویپن سپلائی کرتے تھے، ہے نا، اس زمانے کے جو ہتھیار ہوتے تھے. اور لوہے کے ریلیٹڈ لوہا، تانبا، جو کچھ بھی ان میٹلز کو، وہ اس کے جو ہے بہت بڑی انڈسٹری انہوں نے بنائی تھی جس کے ذریعے سے بہت زیادہ مالدار ہو گئے تھے. اور یہ مال بھر کے کشتیوں میں بھیجتے تھے اور ساری دنیا میں سپلائی کرتے تھے، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑے مالدار ہو گئے تھے داؤد علیہ السلام. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمت تھی، اللہ نے انہیں بادشاہ بنایا اور رسول بنایا، اور ساتھ زبردست حکومت دی انہیں. حالانکہ یہ بالکل معمولی گھرانے میں پیدا ہوئے، وہ تو بیل چراتے تھے. اچانک اللہ نے ان کے اس اخلاص، ان کی اس محبت کی وجہ سے انہیں اتنا بڑا کام کروا دیا ان سے. اس کے بعد ان کے لڑکے آئے سلیمان علیہ السلام. اللہ اکبر، ان کا تو کیا کہنا. انہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کی بولی سمجھائی، ہوا پر حکومت تھی، جن ان کے پاس کام کرتے تھے، اور لگ بھگ 20 سال سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. اللہ اکبر، انہوں نے ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچایا.
اور قرآن کے اندر یمن کے اندر جو بلقیس ملکہ تھی اس کی جو پوری تفصیل آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ کیسے سلیمان علیہ السلام نے انہیں مسلمان بنایا، کیسے اسلام کی طرف دعوت دی، کیسے اپنی طاقت دکھائی، یہ تو مستقل ایک باب ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اب جو تھے یہودی تھے بنی اسرائیل، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، ان کی حکومتیں دو حصوں میں بڑھ گئی، نارتھ اسرائیل، ساؤتھ اسرائیل۔ اس کے بعد ان کے درمیان بادشاہ آیا جس کا نام تھا ہیروڈ، اس کے بعد ان کی بربادی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ایک زبردست بادشاہ آیا بابل سے جس کا نام تھا بخت نصر، انہوں نے ان سب کو غلام بنا کے اپنے پاس لے گیا اور جتنے مرد تھے سب کو اس نے مار دیا۔ تو اس دوران کئی انبیاء آئے۔ دیکھیے جب یہ بابل میں چلے گئے تو وہاں بھی ان کے ساتھ انبیاء ہوتے تھے، اگر یہ زمین میں کہیں بھی چلے جائیں ان کے ساتھ نبی ہوتے تھے جو انہیں گائیڈ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ یہ آخری نبی آئے، آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں سے نبوت چھین لی، ان لوگوں سے اللہ نے نبوت، امامت سب کچھ چھین لی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسماعیل کے اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبوت، یہ رسالت، یہ امامت اور یہ عظیم کتاب دی۔ اس کے بعد ان کا وہ سسٹم ختم ہو گیا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب یہ بنی اسرائیلی سے تھے۔ بنی اسرائیل پر غیر معمولی کرم، غیر معمولی انعامات تھے اللہ کے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل نعمتوں کو یاد کرو، ہم نے ساری دنیا میں تمہیں فوقیت دی، تمہیں ہم نے قوم مانا، اپنی نعمتوں کو یاد کرو۔ پورا بقرہ انہی لوگوں پر ہے۔ سورہ بقرہ اور آل عمران کا آدھا حصہ آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل کے واقعات، بنی اسرائیل کے غداریاں، نافرمانیاں، ان کی غلطیاں، پھر ان کا توبہ، کیسے اللہ نے عزت دی، پورے واقعات بقرہ کا آخری حصہ اور آل عمران کا شروع کا حصہ سب انہی لوگوں پر ہے، کیونکہ مسلمان آنے سے پہلے طاقت انہی کے پاس تھی، اور اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، کیسی کیسی نافرمانیاں، نبیوں کو قتل کرتے ہو، اللہ کی کتاب کو جلاتے ہو، اللہ کے دین سے کھیلتے ہو، اللہ کے آیتوں کو بدلتے ہو، خطرناک نافرمانیاں کی، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اٹھا کے پھینکا۔ اب بنو اسماعیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا۔ اب دیکھیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے مدینے میں آئے، مکہ میں آئے، پھر مدینہ گئے، تو مدینے میں تو یہودی تھے، ان کے تو 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ یہ یہودی مدینے میں کیا کر رہے ہیں؟ ان کا علاقہ تو شام ہے، وہاں انہیں رہنا چاہیے، یہ مدینے میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ مدینے میں اصل میں یہ لوگ مدینے میں آ کے بس گئے تھے کیونکہ ان کے علم سے، ان کی کتابوں میں اور ان کے علماء نے بتایا تھا کہ نبی آخر الزماں یہی، یعنی جہاں زیادہ درخت ہوں گے کھجور کے، وہاں یہ آنے والے ہیں۔ تو وہ آگے تھے مدینہ میں، اور اس کے بعد مدینے والوں کو، یعنی خزرج، اوف، جو وہاں کے خالص عرب تھے، انہیں دیکھ کر کہتے تھے کہ بھائی عنقریب کوئی نبی آئے گا، ہم ایمان لائیں گے، تم لوگوں گاجر مولی کی طرح ماریں گے، بچڑوں کی طرح ذبح کرنے والے، انتظار کرو تم، بولتے تھے وہ لوگ۔ اور جیسے ہی نبی آئے ان لوگوں نے انکار کیا، کہا کہ نہیں، یہ کیسے بنی اسماعیل سے آ گئے، انہیں تو بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا۔ ان کے ہوش و حواس میں بات نہیں تھی کہ کوئی نبی ان کے بنی اسرائیل سے باہر کوئی آئے گا، یہ بات انہیں ہضم نہیں ہوئی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ریس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے نسل نہیں دیکھتا بلکہ لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انہیں جزیرۃ العرب سے نکالا اور اس کے بعد عمر بن خطاب نے نکالا، ایک مستقل تاریخ ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ انبیاء علیہ السلام ہے، جن کا نام آیا ہے ان کے نام سے ایمان لانا چاہیے، جن کا نام نہیں آیا ہے، معلوم ہوا کہ وہ نبی ہیں تو ان پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ تو نبیوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ بعض رسولوں پر فوقیت رکھتے ہیں، لیکن اجر کے اعتبار سے، رسول اور نبوت کے اعتبار سے یہ سب ایک ہیں۔ اور یہ آخری نقطہ یاد رکھ لیجئے گا، اگر آپ رسولوں پر ایمان مکمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے دل میں گہرائی سے یہ ایمان ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض ایسے لوگ آ گئے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جیسے ایک تھا جس کا نام مسیلمہ الکذاب،
اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے کہا کہ میں اپنے علاقے کا نبی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تک نہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرتے تو اس کا معاملہ اور بڑا ہو جاتا، کہتا دیکھو بھائی میں کمپٹیٹر آ گیا اس لیے مجھے ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا نہیں۔ بعد میں ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا رضی اللہ عنہ، تو ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے اس مسیلمہ کا خاتمہ کیا۔ اچھا، نہ کہ صرف مسیلمہ، اسی وقت اور بھی ایک صاحب تھے، ہے نا، وہ بھی انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، انسی، اور اس کے بعد ایک عورت تھی جس کا نام تھا سجاح، اس نے بھی نبیہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ سجاح ایک عورت تھی، اس نے بھی کہا کہ میں بھی نبیہ ہوں اپنے علاقے میں یمن میں۔ مسیلمہ نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اب ان دونوں نے آپس میں میٹنگیں کی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، تو یہ عورت نے اس مرد کو یعنی مسیلمہ سے کہا کہ چلو ہم شادی کر لیتے ہیں تاکہ فتنہ اور بڑا ہو، ابھی مصیبت بڑھے۔ تو دونوں نے شادی کر لی۔ تو اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ آپ نے مجھ سے شادی کر لی، مہر آپ کا کیا ہے؟ تو مسیلمہ نے کہا کہ تم مہر میں کیا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ 5 وقت کے بجائے 2 وقت کی نماز کر لیتے ہیں، ہے نا، تو 3 نمازیں معاف ہوں گی۔ کھلواڑ مذاق۔ جدہ کے اندر ایک ہاسپٹل ہے، جدہ کے اندر ایک ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل میں الگ سیکشن ہے۔ پتہ ہے وہ سیکشن کا نام کیا ہے؟ وہ سیکشن کا نام انبیاء ہے۔ ارے کیا مطلب انبیاء؟ جو لوگوں کو ہے نا یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ وہ نبی ہے تو انہیں پرابلم ہے سائیکیٹرک، انہیں لا کے علاج کرتے ہیں، ہے نا۔ تو ہمارے زمانے میں کوئی اپنے آپ کو مہدی کہے گا، کوئی عیسیٰ کہے گا، کوئی نبی کہے گا۔ مہدی کہنا، اپنے آپ کو عیسیٰ کہنا، اپنے آپ کو نبی کہنا، اپنے آپ کو رسول کہنا، یہ سلسلہ قیامت تک رہنے والا ہے۔ امت میں ایسے دجال پیدا ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے گہرائی سے آپ یہ مانیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں۔ مختلف ان کی باتیں ہوں گی، مختلف دلائل دیں گے، بے بنیاد دلائل دیں گے، اور انہیں ماننے والے بھی ہوں گے، پیچھے چلنے والے بھی ہوں گے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے لکل ساقط لاقط، ہر گری ہوئی چیز کو اٹھانے والا ہے، ہر گری ہوئی چیز کو اٹھانے والے تو ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اٹھانے والا عقل مند ہے۔ تو ایسے جھوٹے نبی کی اتباع کرنے والوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جیسے ہی آپ نے سنا فلاں نے اپنے آپ کو رسول کہا ہے، فلاں نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے، تو آنکھوں میں پٹی باندھیے اور کہیے کہ وہ کافر۔ زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہیں گے کہ بھائی میری بات سنو، میری دلیل سنو۔ اگر آپ اپنے آپ کو رسول نبی کہتے ہیں کہ نہ دلیل سننے کی ضرورت ہے نہ رسول سننے، تم کافر ہو گئے ہو، میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آنے والا ہے۔ اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا، بڑے ٹھٹے مذاق ہوئے ہیں، ہے نا۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں ایک صاحب تھے جن کا نام رشاد خلیفہ، انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پہلے تو مہدی کا، ایسے ہی شروع ہوتا ہے پروسیجر کیا ہے یہ دعویٰ کرنے کا، پہلے جو ہے کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، فرسٹ سٹیپ۔ اچھا، یہ جو ہے شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کا وسوسہ ہے۔ ایک شیخ کو ایک صاحب نے فون کر کے کہا کہ مجھے کئی دنوں سے وسوسہ ہو رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو مہدی ڈکلیئر کروں۔ یہ اچھے خاصے لوگوں کو ہو جاتا ہے، شیطان پیچھے پڑ جاتا ہے، تو یہ سائیکیٹرک کا ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو جو ہے مہدی بولو، خواب میں صحیح خواب آتا ہے، جہاں کہیں بھی گئے ان کی بات صحیح ہوتی ہے، سچے خواب دکھتے ہیں، سب شیطان کی طرف سے ہے۔ نہ کسی کے ساتھ ایسا ہو تو فوراً جان لیں کہ شیطان کیا ہے، جال بچھا رہا ہے پھنسانے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال ایک جو صاحب امریکہ میں تھے، انہوں نے جو ہے پہلے مہدی کہا، پھر اپنے آپ کو رسول کہا۔ تو سعودی عرب سے ایک صاحب نے فون کیا، کہا کہ آپ رسول ہیں؟ کہا کہ ہاں میں رسول ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہی نوٹ کر لو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی وہی نوٹ کر لو، ابھی جو بات میں بول رہا ہے، تم رسول ہو تو میں خدا ہوں، تم رسول ہو تو میں خدا ہوں۔ یہ ایک صاحب کے پاس آئے، بہت بڑے عالم کے پاس کوئی آیا آدمی، بیٹھ کے بولا کہ جو ہے اللہ نے مجھے آپ کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا 1 منٹ ویٹ کرو۔ تو انہوں نے اپنا ڈرا کھول کے بڑا رجسٹر نکالا، اس کے بعد وہ جو ہے پیپر پلٹانے لگے اور نام دیکھنے لگے، چیک کرنے لگے۔ اس کے بعد بولا کہ میں نے کسی کو بھیجا نہیں نا۔ بہت دیر دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے نام جیسے کسی کو بھیجا نہیں ہے، تمہارا یہ کہ بھائی تم رسول ہو تو میں تمہیں بھیجنے والا ہوں۔ تو یہ جو ہے ٹھٹا مذاق ہر زمانے میں ہوتا ہے، اور کئی لوگ کرتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں۔ ارے اس میں ہنسی مذاق کی بات ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہدی جو آئیں گے ان کا نام ہوگا محمد، ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ، اور یہ ہوں گے حسن رضی اللہ عنہ کے نسل سے۔
یہ ہوں گے قریش اور یہ نکلیں گے خراسان میں. ان کی ناک چوڑی ہوگی, ماتھا اٹھا ہوا ہوگا, اور ان کے ہاتھ میں لوگ بیعت کریں گے کعبے میں. اس سے پہلے 3 خلیفہ ہوں گے, کسی کے انتقال کے بعد اختلاف چل رہا ہوگا, اور لوگ انہیں لے جا کے ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے کعبے کے پاس, مقام ابراہیم کے پاس. صحیح احادیث میں صحیح باتیں ہیں, لیکن جتنے بھی دعویٰ کیے ان کے نام الگ ہیں. بھائی صاحب تمہارا نام کیا ہے, ایک الگ نام بول رہے. بھائی صاحب حدیث میں ہے برابر, لیکن وہ حدیث میں فلاں ہے. ان لوگوں کا حملہ پتہ ہے 2 جگہ کریں گے. پہلے کہیں گے کہ بھائی حدیث نہیں چاہیے, صرف قرآن کافی ہے, ہمیں حدیث نہیں چاہیے. کیا پوری حدیث نہیں چاہیے؟ کون سی حدیث چاہیے؟ جب چاہے جو حدیث چاہیے لے لیں گے, جب چاہے انکار کریں گے. منمانی ہے نا. ایک صاحب سے میری بات چیت ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے, وہ اپنے آپ کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ارے واہ, سیدھے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ ویٹ کرو, ابھی ذرا دنوں کے بعد وہ نبی کہیں گے, ابھی سے الرٹ ہو جاؤ. تو وہ کیسے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کے پاس فائنڈنگس ہے. کیا بھی فائنڈنگس ہے؟ یہ ایک حدیث میں ان کی فائنڈنگس ہے. کیا فائنڈنگس ہے؟ یہ دجال امریکہ ہے. ارے ان کی فائنڈنگس کیا ہے؟ دجال امریکہ ہے. اور اس کے بعد فرانس اور امریکہ, یہ دونوں کو جوڑیں گے تو بیچ میں کافر کا لفظ نکل آتا ہے. ارے واہ. اور یہ جو ہے وہ ہے جو آپ نے حدیث میں پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کے ماتھے میں کافر لکھا ہوگا. یعنی دجال کے ماتھے میں کافر لکھا ہوگا, یہ حدیث کو مانتے ہیں. لیکن جس حدیث میں کہا گیا کہ انسان, وہ نہیں مانتے. دیکھیے یہ بالکل دسترخوان ہے, بریانی چاہے لے لو چاہے واپس کر دو, ہے نا. یہ منمانی ہے. ایسے پاگل لوگوں کے پیچھے آپ پڑیں گے تو 30-40 سال تو ایسے ہی ضائع ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کو عقل آ گیا, بھائی ہم کیا کر رہے تھے. تو ایسا زمین میں بہت ہوا ہے, ایسے بہت سارے. میں تو بتا رہا ہوں نا, جدہ میں پورا ایک سیٹ اپ ہے. وہاں جا کے اس میں سے 50-60 لوگ ہیں, تو ہر کسی کو وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی ہیں, کسی کو وسوسہ ہوتا ہے کہ وہ رسول ہے, کسی کو وسوسہ ہوتا ہے کہ وہ مہدی ہیں. انہیں خود معلوم ہے کہ ہو رہا ہے, اس لیے علاج کے لیے آ گئے. اس کے لیے علاج کے لیے آ گئے. وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, یعنی ایک خطرناک سائیکولوجیکل پرابلم ہے, کنٹرول نہیں ہو رہا. تو مانا یہ کہ شیطان ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گیا ہے. تو یہ عزیز ساتھیوں, یہ ایمان کا حصہ ہے کہ آپ نے جہاں کہیں بھی کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ نبی ہے, وہ رسول ہے, تو آپ کسی بھی تحقیق کی ضرورت نہیں, کوئی کیلکولیشن کی ضرورت نہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے 1+1 تو کیا کہیں گے آپ؟ ذرا ویٹ کرو حضرت, کیلکولیٹ ٹھاکر 1+1 2 بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ ویسے ہی جیسے سنے کہیں کافر, کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں, نہ ایسے آدمی کو سننے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہاں ہماری گفتگو انبیاء علیہ السلام کو لے کر ختم ہو رہی ہے. باتیں کافی لمبی ہیں, میں نے مختصر آپ کے سامنے ان ساری باتوں کو لانے کی کوشش کی. انشاءاللہ کل دوبارہ ایک دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو بھی کہا, جو بھی سنا, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. ایک 3 تحفے آ گئے ہیں, 3 سوالات کے بعد یہ تحفے آپ لوگوں کو دیے جائیں گے انشاءاللہ. تیار ہیں کیا بھائی صاحب؟ تیار ہے؟ سوالات ہوں گے مختصر انشاءاللہ, آسان سے آپ جواب دیجیے گا. لقمان علیہ السلام نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاتھ اٹھائے. پہلے نہیں ہے بول تو نہیں ملیں گا. ابھی پہلے ہاتھ اٹھائے پھر میں بتاؤں گا. کون یہ جواب جانتے ہیں؟ لقمان علیہ السلام نبی تھے کہ نہیں تھے؟ کون جانتے ہیں جواب؟ آپ جانتے ہیں؟ ہاں بولیے. نبی نہیں تھے. کیسے معلوم؟ آئیے صحیح جواب. کیونکہ میں نے جو 25 نبیوں کا ذکر کیا, نام لیا, اس میں لقمان کا نام نہیں تھا. قرآن میں ماشاءاللہ تبارک. نام کیا ہے آپ کا؟ عمر جلیل, ماشاءاللہ مبارک. قرآن میں 4 ایسی شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے. ان میں سے پہلے لقمان ہے, اس کے بعد عزیر ہے, اور اس کے بعد ذوالقرنین, اور اس کے بعد مریم علیہ السلام. نہیں, اس کے بعد ایک اور شخص بول رہا ہوں میں, ہاں خضر. ہاں نام تو نہیں آیا ان کا. وہ موسیٰ علیہ السلام جو ان کے ساتھ جو سفر میں ان سے ملاقات کی. 4 شخصیتوں کے تعلق سے اختلاف پایا جاتا ہے. صحیح قول یہ ہے کہ یہ اچھے لوگ تھے, نبی نہیں تھے. صحیح بات یہی ہے. اچھا, دوسرا سوال, موسیٰ پہلے آئے یا پھر داؤد علیہ السلام پہلے آئے؟ جواب دیں گے تو مسئلہ ختم ہو گیا. جواب دیں گے تو آپ نے میری محنت پر پانی ڈال دیا. پھر دوبارہ سوال مجھے سوچنا پڑے گا. جواب مت دیجیے, صرف ہاتھ اٹھائیے.
زکریا علیہ السلام پہلے ہیں یا تو پھر سلیمان علیہ السلام پہلے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے جواب جاننے والا. بس دو. آئیے لے لیجیے آپ. ہاں پہلے سلیمان ہے، ماشاءاللہ مبارک. پہلے سلیمان ہے، بعد میں ہے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تینوں ایک ہی وقت تھے. یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے لڑکے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے. یہ تینوں ایک ہی زمانے میں تھے. اولو العزم من الرسل کون ہیں؟ آپ بتائیے. لا ایک منٹ آپ آخری ایسے ہی سنائیے آپ. ہاں آئیے ماشاءاللہ، یا پھر آپ تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. آؤ بیٹا. آپ کو ٹوپی چاہیے عطر چاہیے؟ عطر. ہاں جی ماشاءاللہ مبارک. صحیح. سب سے پہلے ہیں نوح، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی تقسیم کرنے کے لیے. اچھا اس کے بعد کا سوال. ابراہیم علیہ السلام یہ دو لڑکے جو نبی تھے ان کا نام کیا تھا؟ آسان ہے. کیا نام؟ اسحاق. ابھی دو نہیں کسے معلوم ہے؟ آئیے ٹوپی لے لیجیے. میں نے قرآن میں یہ کہا. اچھا یہ جو ہے دو ٹوپیاں، سوال تھوڑا مشکل ہے، دو ٹوپیاں دے دیں گے انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ قرآن میں کون سی صورت ہے جن میں نے کہا کہ 17 نبیوں کا ذکر آیا ہے؟ وہ کون سی صورت ہے؟ ماشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر پھر آپ لیے نہیں گفٹ؟ آپ کے بھائی تھے کیا وہ؟ آئیے پھر لیجیے. ماشاءاللہ. نام کیا آپ کا؟ عثمان. ٹھیک ہے مجلس برخاست کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.